آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید سنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر. خواتین و حضرات، آپ کی آواز یورپ سے جاوید سنا کے ساتھ حاضر خدمت ہے. خوش آمدید، آداب اور خود نافند. ہم یہ پروگرام کمیونٹی کے لیے، کمیونٹی کے تعاون سے اور کمیونٹی ہی کے ساتھ مل کر بناتے ہیں، جسے ہالینڈ سے یورپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. ناظرین، آج پھر میں درخواست خواہ ہوں کہ ہمیں اپنے مشورے، خیالات اور تجاویز سے آگاہ کرتے رہیے. تو آئیے اب اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا موضوع ہے پہلی اور دوسری جنریشن میں کس طرح تعاون ہونا چاہیے. خواتین و حضرات، اس ٹاپک کے بارے میں نے اکثریت سے پہلی اور دوسری جنریشن سے رائے پوچھی تو احساس ہوا کہ ان میں تضاد ہی نہیں بلکہ دونوں میں کمیونیکیشن گیپ کے علاوہ غلط فہمیاں بھی ہیں. در حقیقت پہلی جنریشن نے اپنی پرورش اور نشو و نما ایشین ماحول میں پائی، اور یہاں آنے کے بعد اکثریت نے یورپین کلچر کو اس نگاہ سے نہ دیکھا اور نہ ہی سمجھا کہ کل کو ہماری اولاد نے بھی یورپین معاشرے کا حصہ بننا ہے. بچوں کو گھر میں ہم نے مسجد کی تربیت دینے کی کوشش تو پوری کی، مگر شاید یہ اندازہ نہ کر سکے کہ بچوں کی تربیت گھر سے باہر سوسائٹی اور معاشرہ بھی کرتا ہے، جس میں اسکول، کالجز، غیر ملکی اور یورپین دوستانہ اور بھائی چارہ شامل ہے. اور جب یہ اولاد دوسری جنریشن بن کر پروان چڑھی تو ان کے رویے سے احساس ہوا کہ شاید کوئی کمی رہ گئی ہے. خواتین و حضرات، میں یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ یہ حقیقت ہر فیملی پہ لاگو ہو، مگر یہ بھی کوئی صیغہ راز نہیں کہ اکثریت اس کی زد میں آ چکے ہیں. اس پروگرام کی وساطت سے ہمارا مقصد واضح ہے کہ دونوں جنریشن میں شعور پیدا کیا جائے، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس میں درستی کے اسباب پیدا کیے جائیں. آج کے موضوع کے مطابق پہلی اور دوسری جنریشن میں تھا. تو ناظرین، میری بائیں طرف ہیں سب سے پہلے پرویز جنجوعہ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مجید سلیمان صاحب، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں عبدالغفار صاحب. میں شروع کرتا ہوں پرویز صاحب سے. پرویز صاحب، ہماری جنریشن یہاں پہ سیکنڈ جنریشن پیدا ہوئی، اب ماشاءاللہ وہ جوان ہو گئے ہیں، اور اب وہ اس عمر میں آ چکے ہیں جس عمر میں تقریباً ہم یہاں پہ ہالینڈ میں آئے. ہم نے جو پرورش پاکستان میں پائی، ان کی پرورش یہاں پہ ہوئی. تو کیا ان کا رویہ اور ہمارا رویہ آپس میں ملتا ہے؟ میرے خیال میں تو رویے ڈیولپ ہوتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، اور جس ماحول میں آدمی رہے اس ٹائپ کا اس کا رویہ بھی ہوتا ہے، ان حالات میں جن میں اس نے پرورش پائی ہے. تو لازم بات ہے جو بچے یہاں پہ جنہوں نے پرورش پائی ہے ان کا رویہ ہمارے رویوں سے ڈیفرنٹ ہے. جی مجید صاحب، آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ جی بالکل صحیح بات، کیونکہ یہ یہاں پر پیدا ہوئے اور ہم پاکستان میں ہوئے، ہم پاکستان میں گرو اپ ہوئے. ہماری ساری جنریشن کا حساب کتاب والدین کے ساتھ دوسرا تھا، ان کا ہم سے کافی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ یہاں پیدا ہوئے تو ان کے اور ہمارے اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ فرق آ جاتا ہے. جی غفار صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے. بات دراصل یہ کہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں وہاں کے اثر کو ہم قبول کرتے ہیں. تو یقینی بات ہے ہم لوگ وہاں پاکستان میں رہے، ہم نے وہاں کا اثر قبول کیا. اب جب یہاں پر آئے ہم لوگ تو بچوں نے یہاں کا اثر لیا، تو ظاہری بات ہے انہوں نے یہاں کا اثر لیا. تو یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ایک چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے، ان کی یہاں پہ پرورش ہوئی، ان کا کچھ ہمارے ساتھ بھی تو ٹیلی کرنا چاہیے. بالکل ٹیلی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار جو ہے نا تضاد ہو جاتا ہے، اور وہ یوں سمجھے کہ پازیٹیو تضاد ہوتا ہے، نیگیٹو نہیں ہوتا. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ لے لیں، کسی سے پوچھ لیں گے بھائی تم نے روزہ رکھا ہے، تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے رکھ لیا ہے کوئی بات نہیں. اگر ہم نے کسی پرانے آدمی سے کہا تم نے روزہ رکھا ہے تو کہے گا ہاں جی الحمدللہ. تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ طبیعت وہ تو آپ رویہ بتا رہے ہیں، یہ رویہ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے میرے خیال میں کہ ہم لوگوں کی کیونکہ پرورش اپنے اس ماحول، وہاں پہ بھی ماحول چینج ہو گیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے جو جنریشن جو ہماری ہے
صرف یہ نہیں کہ ہم ان بچوں کے ساتھ نہیں کمیونیکیٹ کر سکتے یا ہمارا فرق ہے رویوں میں، ہم اگر پاکستان میں جائیں تو ہمارا وہاں پہ بھی رویہ فرق دیکھا جائے. بالکل درست، کیونکہ ہم ڈیولپ نہیں ہوئے. وزیر صاحب آپ سمجھے بات کو، وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے پرویز صاحب نے کہا کہ دیکھیں جو اگر ہم یہ دیکھیں کہ تبدیلی وقت، حالات اور جو ہے اس وقت سچویشن تبدیل ہو چکی ہے پاکستان میں بھی، اگر آپ جائیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہاں پہ بھی وہ پاکستان نہیں رہا جو ہم چھوڑ کے آئے. بالکل صحیح بات کہا. ابھی وہاں پر بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی، تبدیلیاں آئی ہیں، بہت تبدیلیاں آئی ہیں. اور وہ تبدیلیاں جو کیا مطلب کیا وہ تبدیلیاں وہاں کے جو ہمارے عمر کے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہیں. اور ہم ان کے لیے ذرا مشکل ہے. وہاں پر جو پاکستان میں جو بزرگ جو رہتے ہیں ان کے لیے ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا بچوں میں، ان کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ابھی پرانے خیالات ہیں. تو یہاں جنریشن جو بدلتی ہے تو آٹومیٹک مطلب کہ ان کے خیالات تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. اب یہاں پر جو ہم ہیں نئی جنریشن ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے ویسٹرن ماحول میں، تو ان کو ہمارے سے کافی ڈسٹینس مل چکا ہے. نہیں لیکن آپ میں دوبارہ جنجوا صاحب کو آتا ہوں، یہ آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ نہیں صرف آپ کی بات نہیں ہے، نہ اپنا ذاتی نہیں ہے، لیکن کیا جو ہماری باقی سوسائٹی ہے اس میں یہ ایکسیپٹ ہوا ان جنرل؟ کیا ہم ڈائجسٹ کر پائے؟ ہم لوگوں میں، ہم جو ہماری کمیونٹی ہے، جو ہماری جنریشن، ہماری ایج جو گروپ ہے، اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو اتنے ہٹ درم ہیں، وہ اس کو بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل یہ میں اسی لیے سوال کہ جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مطلب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پرویز صاحب کے مطابق تو پھر مسئلہ بن گیا. میری ناچیز رائے میں تھوڑا سا نہیں، آپ کی اپنی رائے، آپ بالکل اپنی رائے تھے، بالکل آپ کا فرق، آپ کا اگر رائے میں فرق ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کافی لوگوں نے یہاں پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، ہمارے پرانی جنریشن نے بھی اور نئی جنریشن میں. اب تھوڑا لوگ سیکھ گئے ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنا، ایک دوسرے کا رویے کو. اور لیکن غفار بھی اگر یہ سیکھ گئے ہیں تو یہ گھر میں جو آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ بچے اور بیویاں جو ہیں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، اور آپس میں اتنی نا اتفاقیاں ہیں کہ مطلب بچے یا گھر سے بھاگ رہے ہیں، بیویاں گھر سے بھاگ رہی ہیں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو سیکھے ہیں بھی، میرے خیال میں جو سیکھے ہیں وہ بھی مجبوراً سیکھے ہیں، اسی لحاظ سے نہیں سیکھے، ان کو سیکھنا پڑا ہے. میں عرض کروں نا، میں نے کہا تھوڑا سے مطلب یہ کہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے آج کل، اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ ایسی چیزیں ہیں کچھ ویسٹرن سوسائٹی میں اور کچھ چیزیں ایسی جو ایسٹرن. اچھا میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کرتا ہوں. جو آپ تھوڑا کہہ رہے ہیں نا، جی، وہ کچھ لوگ ہیں، اکثریت جو ہے، کیوں جی مجھے صاحب، اکثریت میں جو ہے نا وہ ابھی تک ٹھنے ہوئے ہیں، گھر میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر اس کے مطابق رہنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آ جا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے. تو ماں باپ جو کہتے تھے تو ہم جو اس وقت چھوٹے تھے تو ہم ماں باپ کی سنتے تھے، وہی چیز ہم اپنے بچوں پہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ویسٹرن کلچر ہے تو یہ ڈکٹیٹ ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ان کو بہت پیار سے سمجھایا جائے گا. کوئی بھی چیز آپ پیار سے سمجھائیں گے تو ہماری بھی چیز کو ایکسیپٹ کریں گے. یہ غفار بھائی آپ پیار سے اس پورشن میں، اس حلقے میں یا اس حصے کی طرف جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ لوگ جو ہٹ درمی کر رہے ہیں اس وقت یا بالکل ماننے سے انکار کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ تو جا بھائی دوسرا اپنا راستہ تلاش کر. ان لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. ہم کلیکٹیولی یہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے اب یہ پروگرام بنایا، اس طرح کے پروگراموں سے چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں، کئی بڑوں میں، مسجدوں میں ہم ان باتوں پر لوگوں کو وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں مطلب ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے، ہم ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں ہر علم میں، عربی کی بات کریں، یورپ کی بات کریں، کسی اسکول کی بات کریں، ریلیجن کی بات کریں، کہ ہر بندہ سمجھتا ہے میں پرفیکٹ. مسئلہ ہی یہ ہے پرویز صاحب، تو یہ مسئلہ جو ہے نا، جو اپنا مجید بھائی نے کہا بڑا اچھا بولا انہوں نے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور اس کے چلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پرورش ہوئی ہے، جس ماحول میں، جس سچویشن میں ہماری پرورش ہوئی ہے، ہم اس ماحول سے آئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے. ہم نے یہ سیکھا ہے، ہم نے وہ پرورش پائی ہے کہ ہم صرف جو ہے ہم نے سمجھانا سیکھا ہے، ہم نے سمجھنا نہیں سیکھا. ہم نے صرف میٹنگ کرنی نہیں سیکھی، ہم نے آرڈر دینا سیکھا. والدین ہمیں کہتے تھے آپ نے یہاں شادی کرنی ہے تو ہم ان کی بات مان لیتے تھے. اب وہ جنریشن کا گیپ آ گیا، اب ہماری اولاد کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم جا کے وہ شادی کریں فار ایگزامپل.
تو وہ بچے کہتے ہیں نہیں ہم اپنے حساب سے کریں گے، کیونکہ وہ اپنے حساب سے جو بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی جو وائف ہو جہاں وہ شادی کرے وہ آپ کا اس کے ساتھ صحیح طریقے سے مل کے رہے. لیکن ہم وہی کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی وہاں کی تھی تو ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا بیٹا اب اسی میں تو یہ بڑا مشکل اب اسی میں لے لیں کہ مطلب جو شادی کا میرج ہے ہم جو تھے ہمیں جہاں ماں باپ کہتے ہیں شادی کر رہے تھے 90% تو ڈکٹیٹ، لیکن آج کل اگر بچے کو گئے وہ کہتا ہے آپ مجھ پہ ڈکٹیٹ کر رہا اب ڈکٹیٹ کا اس میں تھوڑا سا فرق تھوڑا رہ گیا. اب اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت ڈکٹیشن تھی، لیکن اب اگر ہم یہ صرف اتنا سمجھ جائیں کہ دوسرے کو سننا بھی ہے تھوڑا سا، اور اگر اس نہیں ایک منٹ اگر ہم ان کو بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کو پوائنٹ دیں. تو ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی آواز یورپ سے جاوید ثنا کے ساتھ. دیکھیں نا یہ بات جو نا شادیوں کی طرف مڑ گئی ہے. نہیں شادیوں نہیں، یہ ہے اسی کا حصہ. میری عرض تو سنیں، مطلب یہ تھا کہ اب یہ شادی کی بات تھی تو اس میں تو گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ صحیح کہہ رہے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ صحیح کہہ رہے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ بچے صحیح کہہ رہے ہوں. اب مثال طور یہ کزنس میں شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں یہ عام رواج ہے کہ بھائی کزنس میں شادی کی جائے، لیکن آپ سائنٹیفکلی دیکھیں جو ماڈرن جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اٹس ناٹ کریکٹ. تو ہمیں یہ لیکن سائنٹیفکلی جو کہہ رہے ہیں میں آپ کے یہاں پہ تھوڑا سا ہنٹ دوں گا. میں ذاتی طور پہ اگر دنیا اس پہ اتفاق کرے کہ نہ کرے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اگر ڈاکٹر کہیں جو کچھ مرضی کہیں، میں نے یہاں پہ بھی اتنے ہی لوگوں کا پارٹ دیکھے ہیں جتنے پاکستان میں دیکھے ایوریج کے لحاظ سے. میں نے یہاں پہ اتنی شادیاں تباہ ہوتی دیکھی ہیں جتنی پاکستان میں، میں نے یہاں پہ اتنی ناخوشیاں دیکھی ہیں جتنی پاکستان میں. اور اگر یہ ابھی تک یہ جو تھیوری ہے، تھیوری میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ساری چیزیں یورپ میں یہاں پہ تھیوری بن کے کام کر رہی ہیں، ان کا پریکٹیکلی ابھی تک میرا مطلب کہ میں خود الحمدللہ میں خود اپنی فیملی میں شادی کی ہے. آپ کا وہ دیکھو اپنا مجید بھائی آپ نے فیملی میں شادی کی ہے، آپ نے فیملی میں شادی کی ہے، آپ نے جی فیملی میں شادی کی ہے. اس وقت الحمدللہ میں ان کے بچوں کو بھی جانتا ہوں، یہ میرے بچے بھی جانتے ہیں الحمدللہ. میرے بچوں میں کسی قسم کی اللہ کا فضل سے کوئی شاید میرے خیال دین میں بھی یہ ہے کہ فیملی میں شادی کرنے سے کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان میری. ہم لوگ پھر شادی کی طرف چلے گئے. ڈیلیما یہی ہے جو آپ نے ابھی کہا، میں نہیں مانتا. اصل چکر یہی ہے میں نہیں مانتا. وہ میں والی بات جو ہے نا، ہم لوگ کسی ماڈرن چیز کو کسی کریکٹیو رائے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتا ہے میری نہیں، وہ کسی حد تک آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں فرق اس میں یہ ہے کہ ہمیں تو پہلے تو یہ تھا کہ اس وقت یہ تھیوری تھی نہیں کہ فیملی میں شادی نہ کریں، اس میں بچے ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، اس وقت تھی نہیں. یہ یہاں پہ جب ہم آ چکے تو یہ چیز ڈیولپ ہوئی. اب ہمارے بچوں کو یہ چیز اسکول میں ماحول میں سکھا دی گئی ہے، لیکن ہم لوگ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. ہم کہتے نہیں ہوتا نہیں صاحب. دیکھیں میں آپ دونوں کا تھوڑا سا جواب دوں گا. یہ آپ جو پہلے جو بات کر رہے ہیں میں نہیں مانتا، تو میں نے اس لحاظ سے نہیں کہا کہ مجھے نالج زیادہ ہے، اس لحاظ سے نہیں کہا کہ میں اپنی بات منوانا چاہتا ہوں. اس کو میں اس کو بالکل جو پرویز صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ایکسپیرینس سے کہا ہے. میری تقریباً فیملی جو ہے سارے اپنے کزن اور ساتھ شادی ہے الحمدللہ. میں نے ان میں سے ایک بھی ڈسیبل نہیں دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ میری اپنی جو جتنے جاننے والے ہیں وہ سب جتنے ان لوگوں جن کو میں نے دیکھا ہے وہ آپس میں شادیاں کی ہیں، ان میں ایک بھی ڈسیبلٹی نہیں ہے. اور بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ. نہیں فزیکلی نہیں ہو سکتا، اور چیزیں ہیں. میرا مطلب وہی پھر میں واپس آپ پہ آؤں گا. ہم اس تفصیل میں جانا چاہ رہے ہیں. میری عرض سنیں نا، میری عرض سنیں. جب بات چھڑی تو پورے اور سماجی پہلو بھی ہے اس کا. یہ جو آپ برس کا بھی اور یہ بتا رہے ہیں نا آپ، جو فزیکل پہلو جو ہے اس کے ساتھ سماجی پہلو بھی ہے. مثال کے طور پر کہیں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کہیں خلاصہ ہو جاتا ہے، کچھ تو خاندان بٹ جاتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کو ہے. نہیں اس کا تو دوسرا رنگ ہے کہ یہ نہیں آپ یہ نہیں، میرا پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ کی بات کے ساتھ تھوڑا سا ٹکراؤ ہو رہا ہے میں معذرت کے ساتھ. لیکن وہ بھی ہے کہ رشتے داروں میں جتنی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں وہ دوسری نہیں ہوتی. اس لیے کہ میں اگر خدا نہ خواستہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کو میرا جھگڑا ہوگا تو یہ میری ماموں کی بیٹی ہے، مجھے خیال آئے گا یار میں ماموں کو کیا کہوں، اس کو یہ خیال آئے گا میرا پھوپھا کیا کہے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ شادیاں نہیں ہونی چاہیے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا ہے وہ دوسری بات. اس پوائنٹ پہ آتے ہیں. سب سے پہلے تو جی میں آپ کو کمپلیمنٹ دیتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اکٹھا کیا اور ہم لوگوں کو یہ موقع ملا ان چیز پہ بات کرنے کا.
ابھی تک یہ بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں ہیں، ہر ایک کے ذہن میں ہیں، لیکن جیسے ہم مل بیٹھے ہیں ابھی ان چیزوں پہ بات کی ہے، یہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ مل کے بیٹھیں، ان مسئلوں پہ بات کریں اور لینے دینے کا لے دے کریں، کچھ آپس میں پہلے ہم اپنے مسئلے حل کریں، جی پھر بچوں کو بتائیں۔ مجید بھائی آپ نے 2 بندوں کو سنا بلکہ 3 کو، میں نے سمیت 3 کو سنا، آپ کو اپنا اس پہ روشنی ڈالی۔ نہیں وجہ یہ ہے کہ کلچر دونوں کلچر میں نہیں، اسی بارے میں جو بھی بات ہوئی، شادی کے بارے میں بات نہیں مطلب کہ بچوں کے بارے میں، کہ بچے جو ہیں یہ مطلب کہ یہاں پہ جو اپنی ایک رائے رکھتے ہیں کیونکہ وہ اسکول کالج میں یہی پڑھتے ہیں اور ہماری اپنی رائے اس میں، ان کی رائے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھے لکھے بچے ان کی رائے بڑی مزیدار ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، یہی میں کہنا ویلیو رکھتی ہے بہت، ہمیں ان کو بہت ٹھنڈے دل سے، اور وہ اگر کوئی آرگومنٹ دے تو ہمیں یہ نہیں ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے نہیں میں آئی ایم دا باس، اب میں فادر ہوں، نہیں، ان کی میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بٹھا کے ان کو سنتا ہوں، اور اگر کوئی بھی بات صحیح ہو تو وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ۔ لیکن میں تھوڑی سی جو اور اس کے ساتھ آپ رومی وہ جو بات ہوئی ابھی شادیوں کی، تو اگر آپس میں شادیاں نہیں کریں گے تو ہم کس طرح ایسیمیلیٹ ہوں گے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، یہ میں یہ نہیں کہا آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، میں نے کبھی بھی نہیں کہا نہیں، یہ ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ مطلب ہم لوگوں کو پرانی جو ہماری روٹی ہم جو کہتے ہیں ہماری زبان میں، جو ہمارے جو پرانا کلچر ہے اس کو تھوڑا سا چھوڑ کر کے اپنے آپ کو یہاں کا بھی بنانا ہے، یہ تو بہت اور ہم کو دونوں کے درمیان چلنا ہے، دونوں کے درمیان، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی زبان بھی سکھائیں، نہ صرف یہ کہ یہاں کو وہ لوکل زبان سیکھیں بلکہ اپنی زبان بھی ان کو سکھائیں، ٹوٹلی ہم مشرق نہیں، بنانا لیکن چاہیں۔ کون زبان سیکھے؟ بچے تو مطلب آپ کا مطلب ہے کہ فرسٹ جنریشن زبان سیکھے؟ فرسٹ جنریشن تو ابھی تک 35 سال 37 سال کے بعد بھی بات نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ زبان سکھائے، کس کو زبان سکھائے؟ بچوں کو کون سی زبان؟ ہماری زبان، اپنی زبان، مادری زبان، اپنی زبان، یہی سب سے بڑا ریزن ہے کہ یہی جو آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن گیپ ہی یہ ہے کہ ہم اس زبان پہ ہمارا پورا عبور حاصل نہیں ہے، ہم بچوں کو سمجھا نہیں سکتے، ہمیں ڈچ نہیں آتی، ان کو اردو نہیں آتی، عبور حاصل نہیں ہے کہ وہ اردو سمجھ، اور اس میں کمیونیکیشن گیپ بہت سارے لوگوں کا، یہی بات ہے جو ابھی انہوں نے کہی، یہ اگر ہم اپنی زبان بھول جاتے ہیں تو پھر تو ہم اپنے آپ کو، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا گیپ ہے؟ کم ہو جائے گا، بہت تھوڑا بہت کم ہو جائے گا، نہیں ہم اپنی زبان نہ بھولیں، وہ تو ہمیں آ ہی گئی، وہ تو کبھی نہیں نکلے گی ہمارے ذہن سے، لیکن ہم یہاں کی آپ کیا مجید بھائی آپ ذرا بتائیں کہ آپ کیا چاہیں گے کہ بچوں کو اپنی ہماری اردو زبان آنی چاہیے، اور کیا یہ ضروری نہیں کہ ہمیں بھی ڈچ آنی چاہیے؟ وہ دونوں ہونا چاہیے، دونوں بچوں کو کم سے کم اتنی اردو آنی چاہیے کہ ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ سکے، اخبار پڑھ سکے، ٹیلی ویژن دیکھ سکے، ہمارے دینی پروگرامز وغیرہ آتے ہیں وہ دیکھ سکے، یعنی کہ ہمارا جو کوئی ڈرامے اس طرف بھی دھیان دینی چاہیے، وہ بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے ہمیں بھی ڈچ آنی چاہیے، تاکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ یا کوئی ٹیلی ویژن پہ کوئی ایسا پروگرام دیکھ کے ہم بھی نصیحت حاصل کریں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پروگرام بڑے اچھے بھی آتے ہیں جسے آپ اپنی مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ سمجھ بوجھ میں اضافہ کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پینل نے بہت اچھی باتیں کی، جس میں یہ کہا کہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھنا نہیں سیکھا، سمجھانا سیکھا ہے، یعنی ہماری قوم جو ہے وہ صرف یہ سمجھتی ہے کہ میں ہر کسی کو سمجھا سکتا ہوں، اگر کوئی سمجھائے تو میں سمجھتا نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پروگرام کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو ان پوائنٹ سے اجاگر کریں، ان پوائنٹ کو ہم ہائی لائٹ کریں کہ جو ہم میں کمیاں ہیں۔ میں ضروری نہیں کہتا کہ ہر آدمی کمی ہوگی، لیکن ہمارا ایک تجزیہ ہے، ہمارا ایک آئیڈیا ہے، اور وہ اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن کو ایک پرپوزل دینی کہ ہم کس رستے پہ جائیں تاکہ ہمارا جو ہے قبلہ سیدھا ہو سکے۔ تو ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک وقفے دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی آواز یورپ سے جاوید ثنا کے ساتھ۔ تو خواتین حضرات، ہم بات کر رہے تھے بچوں کے بارے میں کہ بچے جو ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
جی ہم جس وقت بات کر رہے تھے اپنا مجید بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ بچوں کو سمجھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے لینگویج کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، تاکہ کمیونیکیٹ بہتر ہو سکے. یہ ضروری ہے، بچوں کو بھی دینی بھی ہونا چاہیے، ہمارے کلچر کا بھی علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ چیک کر سکتا ہے کہ کون سا کلچر ہمارے دونوں کلچر کے بیچ میں رہ کے وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکتا ہے. اگر وہ پاکستانی کلچر میں چلا جائے گا تو یہ ویسٹ کلچر سے باہر نکل جائے گا. اگر ویسٹرن کلچر میں گھس گیا، دونوں ہونے چاہیے، دونوں ہونے چاہیے. کیوں جی؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو پریکٹیکل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی زبان بھی سکھانی چاہیے، ان کو سکھانی تو چاہیے، لیکن پھر ہمیں وہی بات ہے کہ ریئلٹی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. میرے اپنے 3 بیٹے ہیں، پہلے کو ہم نے اردو سکھائی، ہم اس کے ساتھ بولتے رہے. ہوا یہ کہ ایسا ایسا جب تیسرا بیٹا ہے، اس کی یا تو اردو آتی نہیں ہے، اگر آتی ہے تو ایکسینٹ ہے بہت زیادہ ڈچ، کیونکہ وہ پھر آپس میں گلابی بروکن آتی ہے، کیونکہ آپس میں ڈچ بولنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے کے تو آپ نے سکھا لیا، جب دوسرا آیا پھر اس نے اسکول جب جوائن کیا تو جب تیسرا آیا تو ان دونوں نے اس کے ساتھ ڈچ بولنے شروع کر دی. تو ہمیں یہ بھی ریئلٹی ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ان کو تو تھوڑا بہت سکھائیں. اب ہمیں یہ بھی کہ اگلی جو جنریشن آئے گی، ان کے بچے آئیں گے، وہ نہیں بولیں گے. یہی مصیبت تو یہی ہے ناظرین، سوال بھی یہی پیدا ہوتا ہے. اور یہاں پہ مجھے ہم نے تو جو کیا سو کیا، لیکن اگر ہم نے ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا تو تیسری آنے والی جنریشن جو ہے نا، آپ بھول جائیں. ہمیں آج اس بات کو بڑے دھیان دینا چاہیے، تاکہ سیکنڈ جنریشن اور فرسٹ جنریشن کا آپس میں کہیں نہ کہیں تعاون ہونا چاہیے. جی وقوار میں آپ کچھ کمیونیکیشن کی بات چلی نا، تو کمیونیکیشن کہاں سے آتی ہے؟ زبان سے آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کمیونیکیشن اگر ہم یہاں پر ڈچ نہیں بولتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکتے، سوسائٹی کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں. آن دی سیم سائڈ اگر ہم پاکستان جاتے ہیں، اگر ہم اردو نہیں بول پاتے تو ہم وہاں بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکیں گے. میں نے چند لوگوں کو سنا ہے، ہم جاتا ہے، تو جاتی ہے، ہم آتا ہے، ہم آتی ہے، اس قسم کی اردو بولتے ہیں. تو مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ ہم اپنی زبان بھی ان کو دینی ہے ہم نے، اور ان کی زبان بھی دینی ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو نہ بھولیں، اپنے مذہب کو نہ بھولیں. وہ آٹومیٹک پک کر ہی لیتے ہیں بچے. وہ آٹومیٹک نہیں پک کرتے، یہی تو مسئلہ. اب آپ یہ پروگرام ہے، دیکھیں نا، آپ جو ہے ہم پھر جو ہے ہم اپنا دے رہے ہیں، ہم نے ان کو دینا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر نہیں لیتے کہ ہم ٹچ کیوں نہیں سیکھتے. نہیں، میری عرض سنیں، میری عرض سنیں. یہ پروگرام آپ کا جو ہے نا، اگر کسی کو ہمارے بچے دیکھ رہے ہوں گے نا، آپ نے ایک ورڈ لیا تجزیہ، میں آپ 100% کہتا ہوں آدھے سے زیادہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں گے ہمارے پروگرام کو. نہیں خیر، وہ تو اس کو آپ جو اتنی دور جائیں گے تو آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے. تو اگر یہ گیپ بار کر سکے تو کم ہوگا. کس طرح میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، صرف زبان ہی گیپ نہیں، میں اسی طرف آنے لگا تھا، صرف زبان ہی گیپ نہیں ہے، ہمارے کلچر کا بھی گیپ ہے. اگر ہم آپ کسی کلچر عید کی بات، آپ میں بتاؤں، آپ نے وہاں پہ پاکستان میں پرورش پائی، آپ نے بھی میں نے عید ہم نے وہ دیکھی ہے کہ جس وقت عید آتی تھی ایک ہفتہ میں نیند نہیں آیا کرتی تھی. ہم رات کو اٹھ کے دیکھتے تھے ٹائم کیا ہو گیا کہ عید، اور مطلب رونا پیٹنا ہوتا تھا. کس چیز کا؟ یار جوتے لے کے دے، ابا کو بولتے پینٹ لے کے دے، نئے کپڑے آنے ہیں، نئے جوتے آنے ہیں. اور اس کے بعد پھر جناب ہم رمضان شریف، جس وقت پہلا روزہ دوسرا روزہ رکھنا، اور رات کو ہم نے چیزیں سارا دن اکٹھی کر کے رکھی ہوتی تھی، وہ مرمرہ بھی کھانا ہے اور دال بھی کھانی ہے، وہ لا کے رکھی ہوتی تھی. وہ ایک کلچر کا حصہ ہے، وہ بھی آپ مس کر رہے ہیں. کیا ہم نے اس کو، کیا ہمارے درمیان وہ بھی ایک فرق نہیں ہے؟ یہ تو ہمارا قصور ہے نا. ہم گھر میں یہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کہا، ہمارے گھر میں خوشی منا سکتے ہیں، ہمارے گھر میں ہم عید کی تیاری کر سکتے ہیں. یہ بچوں کو بتانا چاہیے. یہ تو بتانا ہے، بتانا ہے، بتاتے ہیں گھر پہ. وہ کبھی نہیں مرے گا، یہ اثر جو ہے کبھی نہیں مرے گا. یہ میرا ایک بڑا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جمعے کی نماز پہ خطبہ جب ہوتا ہے تو میں نے وہاں پہ ٹرائی کیا کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ اپنا ڈچ میں بتایا کریں، کیونکہ افغانی بھی آتے ہیں، ترکی بھی آتے ہیں، مراکش بھی آتے ہیں، اور پاکستانی بھی آتے ہیں. لیکن مسجد تو اللہ کی ہے نا، خدا نے کہتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کی مسجد ہے. اب مسئلہ یہ کہ جو اردو بولنے والے لڑکے، پاکستانی لڑکے جو ہیں، وہ بھی نماز پڑھنے کے فوراً بعد باہر نکل جاتے ہیں. وہ کوئی بات سننا نہیں چاہتے، نہ دعا سننا چاہتے، اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ کتنا ان کو کھینچیں گے؟ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں خود بھی تھوڑا بہت کم از کم، اگر ڈچ پوری نہیں بولتے تو لفظ استعمال کریں اس میں.
ताकि उनको भी समझ आए। आप देखें ना, ज़बान के अलावा अब बात कर रहे हैं हम कल्चर की। तो कल्चर ज़बानों से बनता है, कल्चर ज़बानों से बनता है। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, इस वक्त के जो बच्चे जो हैं वहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद वहाँ चले जाते हैं इसलिए कि नमाज की, लेकिन कल्चर अगर पता हो ना, अव्वल तो बच्चों को क्या ये बताया कि नमाज मस्जिद में होती किस लिए। इसीलिए अगर अल्लाह ताला ने क्या जरूरत ही पड़ी कि मस्जिदें बनाने की, अल्लाह ने कहा कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, उसकी कोई ना कोई मसलत होगी। और मैं गफार भाई से पूछूंगा जी क्या मसलत हो सकती है? कल्चर जो है ना, तो जहाँ आप रहते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने की क्या खासियत हो सकती है? नहीं, मैं वही कह रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ मस्जिद मिलजुल के साथ रह से, ताकि मुलाकात हो सके, ताकि एक दूसरे का दुख सुख हो सके। अगर हम उसको, वरना अल्लाह ताला को क्या जरूरत पड़ी थी कि आप सबको बोलते थे आप घर में। मस्जिद जो है, मस्जिद एक कल्चरल सेंटर है, वहाँ पे एक दूसरे के दुख सुख, आदमी माशरे के प्रॉब्लम। लेकिन जब आप बच्चों को कहते हैं कि आप भी बैठो इधर, क्योंकि मैंने शुरू किया वहाँ पे बैठे, कल्चर सेंटर ना रहा ना, जिस वक्त आपका बच्चा वहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद दुआ भी नहीं मांगा चला गया, तो कहाँ पे कमी है? नहीं, वो इसीलिए कि उसको समझ नहीं आता, मस्जिदों में ऐसा है, मस्जिदों में जैसे साहब ने कहा, अगर 2 ज़बानें इस्तेमाल की जाएं, अफ एंड टू, एवरी नाउ एंड देन, तो बहुत अच्छा है। तो दोनों तरह के लोगों को जो है ना आप मुस्तफीद कर सकते हैं। और ये चीज हो रही है, जैसे कुछ ये नए लड़के जो हमारे, उनको नहीं मालूम। मेरे बच्चों की मिसाल आपको दूं, मेरा बेटा छोटा है, वो नहीं समझ पाता क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, तो बहुत उस जबान में इस्तेमाल करते हैं, बड़ी दकीक उर्दू इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभार दरमियान में वो डच में भी शुरू हो जाता है, जहाँ मैं जिस मस्जिद में जाता हूँ। तो इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत उसको भी फायदा होता है, थोड़ा बहुत उसको भी फायदा होता है, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं। देखिए गफार भाई, बात यह है कि जिस वक्त हम इनका तज्जिया करते हैं ना, तो ये हमने ये देखना है कि कौन कौन सी वजूहात है। हमने एक वजह तो ये देखी है कि लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम, हमें डच नहीं आती, उन्हें उर्दू नहीं आती। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, एक वो कल्चर, जैसे मैंने ईद का बोला, मैंने रमजान शरीफ का बोला, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, उसको हमने सही तरीके से मेरे ख्याल के मुताबिक अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोस्टली लोगों को बात कर रहा हूँ। अब जिस वक्त नहीं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, वो जिस वक्त आप ये सारी चीजें दिखाएंगे तो बच्चों को वो एहसास होगा। ये एक और 2 11 होते हैं, जिस वक्त आप 2 चीजें बताएंगे तो बढ़ के वो 11 बन जाती हैं। और ये ईद जो एक सबसे बड़ा मसला भी आता है ना कि हमारे ईद के बाद ऐसा मिलना जुलना नहीं है, मस्जिद तक ही महदूद है। उसी दिन पाकिस्तान में तो हम फैमिली में गए, इधर गए उधर गए, तो बच्चे छुट्टियां भी, हमारे मुल्क में छुट्टी होती है, लोग आगे पीछे घरों में जाते हैं, मुलाकात होती है, खाना पीना सारा एक अजीब माहौल होता है। वो कल्चर हम यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये बात नमाज पढ़ के सीधा चले जाते हैं, ये बात इन्होंने बच्चे काम पे चले जाते हैं। ये बात इन्होंने पते की बात है। असल मसला ये हमारा, हमारे यहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, हमारे यहाँ कोई मीटिंग प्लेस नहीं है जहाँ पर हमारे लड़के जो है ना एक दूसरे से मिलते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अभी दोबारा वापस हाजिर होंगे। तो आइए नाज़रीन, बात हो रही थी कम्युनिकेशन की, कि जो भी पार्टीज हों, जो भी हमारे फेस्ट हों, और उसमें बच्चे साथ हों और उनमें आपस में कम्युनिटी जो है ना वो अपने ख्यालात को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें। और अब क्यों जी, आपका इस कल्चर के बारे में क्या ख्याल है कमर भाई? जहाँ तक कल्चर का सवाल है जावेद साहब, कल्चर जो है ना वो लोकल असर होता है। कल्चर जो है ना वो बनता है, कल्चर बिगड़ जाता है। अब हम लोग हिंदू कल्चर में पैदा हुए हैं, हमारी जनरेशन जो है, वो कैसे हुआ जी? हिंदू से कैसे पैदा हुआ? हिंदुस्तान में हम सारी चीजें हमारी हिंदू कल्चर थी। हमारी शादियों में जो है ना पीढ़ी लगा देते हैं, हमारी शादियों में सिखों का सर शेख जो है वो आधा कल्चर मुसलमान का लेके चले हुए हैं। मेरी अर्ज सुने ना, तो वो कल्चर जो था दो मेरा मतलब 2 चीजें जो है मेरी दो चीजें लग। मेरे पंजाब के जो थे ना सिख, पाकिस्तान जो पंजाब से लिया होगा। अब्दुल गफ्फार साहब जो कह रहे हैं ना, हम मेमन लोग हैं, काठियावाड़, हमने इंडिया में हमारे फोर फादर जो थे ना वो हिंदू थे। वो कल्चर जो था, जब हम पाकिस्तान में आए तो हमने मुस्लिम कल्चर को अपनाया। ये कल्चर नहीं था हमारा, हम तो उर्दू बोलना भी जानते नहीं थे, ना पता था हमें कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो हमने वहां पर वो असर लिया, उस कल्चर को हम भूल गए, उस कल्चर को हमने अपनाया। अब यहाँ पर ये बच्चे इस कल्चर में आए, सूरीनाम की मिसाल ले लें, ये लोग 200-150 साल पहले इंडिया से गए हैं सूरीनाम में, तो अपने आप को सूरीनामी कल्चर बताते हैं, वो इंडिया का मालूम ही नहीं इनको कल्चर क्या होता है। तो कल्चर जो है ना वो लोकल जो है ना वो पैदा करता है, जहाँ पे आप रहते हैं। कल्चर जो है ना वो कोई जहाँ पे आप पैदा होते हैं चीज नहीं है कि जो है ना वो 50 साल पहले यहाँ पर इस कल्चर को
बुराई से बचाने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मजहबी तालीम भी दें अपने बच्चों को, हमारी अपनी ज़बान भी सिखाएं, और साथ ही साथ इनको इनकी लोकल ये जो लैंग्वेज उनको भी सिखाएं, और लोकल जो नॉर्म्स हैं वो भी सिखाएं, और इस मुल्क की खिदमत करना भी सिखाएं, इस मुल्क को गालियाँ भी न दें जहाँ पर हमें रोजी मिलती है। तब ये बच्चे जो है ना ये इस तरह से अच्छे। तो आप मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो बच्चे हैं इस मुल्क को गाली नहीं देते, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहता गाली देते हैं, बुरा कभी भी नहीं किया, क्योंकि बड़ा खुश है इस कल्चर में रहते हैं। गवर्नमेंट को मेरे ख्याल नहीं, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो बच्चे हमारे यहाँ पे पैदा हुए हैं उनका डच कल्चर है, हाँ, हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने कल्चर से। देखिए मैं आपको एक बात बताए देता हूँ, मैंने अक्सर अपने जो प्रोग्राम जो पहले भी हमने रिले किए उसमें कह चुका हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमें धोखा देते हैं, बल्कि पूरे यूरोप को धोखा देते हैं। क्या धोखा है? उनकी शक्ल पाकिस्तानी, उनकी अदाएं पाकिस्तानी, उनका खाना भी काफी हद तक पाकिस्तानी, और शलवार कमीज पहन के फिर वो बिल्कुल पाकिस्तानी बन जाते हैं, लेकिन जबकि उनकी तरबियत जो है वो 100% पाकिस्तानी नहीं है, वो इज नॉट मोर देन 40%। और अगर जिस वक्त वो 40% पाकिस्तानी है तो वो अपने आप को हमारे लिए भी एक किस्म का वो एक गैप रह जाता है। हमारा कल्चर जो इस्लामी कल्चर होना चाहिए, न हिंदुस्तानी न पाकिस्तानी, बल्कि इस्लामी कल्चर। तो इस्लामी कल्चर क्या है? क्या इस्लामी कल्चर ये जो इस्लाम की तालीम के ऊपर चला जाए, नहीं तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारा कल्चर वो नहीं है जो किसी भी अच्छे कल्चर में चले जाए, किसी भी अच्छे कल्चर में कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, जब हम यहाँ पे हॉलैंड में जब लोग आए थे ना, तो उस वक्त भी इनका बावजूद यूरोप में आते हुए बड़ा शर्मो हया वाला कल्चर था इनका। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि हमारा कल्चर खराब है, मैंने ये कहा कि हमारा कल्चर इस्लामी होना चाहिए। मैंने ये कहा इस्लामी क्या? इस्लामी कल्चर ये है कि हम इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चले। अब देखें मेरी बात सुने, यहाँ पर मस्जिदें बनती हैं, बहुत बड़ा इनका एहसान है जो मस्जिदें बनाते हैं यहाँ पर, जो हमारे बच्चे जो ना, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो इस्लाम को नहीं भूलेगी। ये हमारा कल्चर है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो है ना वो हमारा कल्चर है। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है। नाज़रीन, मैं इस बात को जरूर क्लियर करना चाहूंगा इससे पहले कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम आ जाए कि शायद मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामी कल्चर नहीं होना चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई कल्चर ले रहे हैं, किसी भी कल्चर में कोई बुरी बात नहीं सिखाई जाती, और इसलिए हम इस नाम को, इस्लामी कल्चर को जिक्र करके हम इसको अलग नहीं कर सकते। हाँ, एक अच्छा कल्चर जो हमारा, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक नहीं बल्कि ये मेरा ईमान है कि इस्लामी कल्चर का कोई कल्चर और है ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि वो पूरा कल्चर हम ना अडॉप्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, यहाँ पे भी नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं, लेकिन उसमें ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियल इस्लामिक कल्चर डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं, किसी जगह पे भी नहीं। कोई जगह बताएं जहाँ पे रियल इस्लामिक कल्चर है, बताएं। हमने कोशिश करनी है ना कि हो जाए। नहीं तो आप वो कोशिश कैसे कर सकते हैं? आप इस्लामिक कल्चर से क्या आपका मतलब है कि वो जो इस्लामी तरीके से जो आप कह रहे हैं बनाते हैं वो इस्लामी कल्चर नहीं, आप कह रहे हैं कि इस्लामिक कल्चर ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, आदमी कुरान शरीफ पढ़े, अल्लाह को माने, उल्टी सीधी चीजों में न जाए, लेकिन उसका करे, और इसके साथ साथ लेकिन आपके बच्चे जो है, आपके बच्चे जो उससे तावन करना चाहते हैं, बिल्कुल करेंगे। अगर आप बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं वो, आप कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि हमारे बच्चे जो है तावन की वजह से, हमारी नादानी की वजह से, ये वालिदैन का कसूर है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उस वक्त से हमें दीनी तालीम जरूरी दिलानी चाहिए, तालीम देनी चाहिए, ये दिलानी घर में भी बात होना चाहिए। तालीम की बात बच्चा वही बात कर रहे हैं, तालीम करेगा, तालीम की बात वो भी कर रहे हैं। यूरोप में जरूर एडजस्ट होने का हमें वो नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आप बचपन से उसको इस्लामी माहौल में ग्रो अप कराएंगे ना, तो इस्लाम भी सीखेगा और लोकल भी सीखेगा, दोनों चीजें। तो उससे हमें इतराज नहीं है कि बच्चा, अगर हम खाली इस्लाम की तरफ लेके आएंगे वेल एंड गुड, लेकिन दुनिया में फॉरवर्ड होना चाहिए, हमारा बच्चा किसी पीछे नहीं होना चाहिए। जी गफार भाई, आप सिर्फ इस्लाम की बात कर रहे हैं या कि आप वो बात कर रहे हैं जो मजीद भाई कह रहे हैं? नहीं, मैं जन्म फिर जो ना गुफ्तगू जो ना इस्लाम की तरफ चली गई। असल बात यह है कि कल्चर लेकिन तो खुद ही गए नहीं, मैं इसलिए वो इस जुमरे में मैं कह रहा था, ये पार्ट ऑफ इट मैं कहना ये चाहता हूँ, दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये कल्चर जो ना हमारा कल्चर होगा और उसको होना चाहिए हमारा डच कल्चर। मसला फिर मेरी बात करने दें पहले प्लीज। अच्छा, अब इसमें जो है ना, इस डच कल्चर में क्या खराबियां हैं? दारू पीना,
लड़कियों के साथ घूमना, उल्टी सीधी हरकत करना, लहम खिंजीर खाना, अल्लाह की वदानीत को ना मानना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गफलत को ना मानना, इन चीजों को हम इस तरह हटा सकते हैं इसमें से। नहीं, हम क्या हम सुने? मैं वो बच्चे कल्चर ये आप बच्चों को मतलब गलत एस्टिमेट कर रहे हैं। तो वो आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे, आप सुनाएं मेरी बात मैं आपसे सुनता हूं, मेरी बात आप तो ये इस कल्चर में रहते हुए हम इन चीजों से अपने बच्चों को बचाएं तो हम कामयाब हैं। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसके लिए आप एक बच्चा 20, 25, 30 साल का हो जाता है, फिर आप उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, नामुमकिन हो जाता है। वो शुरू में जो पौधा शुरू में लगाते हैं ना, वो आगे बढ़ के इसी तरह होता है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए, हमें बिल्कुल फैक्ट्स को सामने रखना चाहिए। हमें ये नहीं कि मैं ना मानूं, जो हमारा इस्लाम है, जो हमारा ईमान है, जो हमारा कल्चर है, वो हमारे लिए है। मैं किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकता, ना इस्लाम कहता है कि आप किसी के ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत करो। बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे गफार भाई ने कहा कि उनको शराब से, सुअर से, जैसे लड़कियां लड़के आपस में मतलब बरहना हो जाते हैं वो उन्हें, लेकिन माजरत के साथ गफार भाई, अगर एक बच्ची या बच्चा जो उस माहौल में पैदा हुआ है, जब वो पैदा हुआ है, उसने इससे बेहतर देखा ही नहीं है। उसने देखा है जिस घर में पैदा हुआ है वहां पे शराब भी चल रही है, सुअर भी चल रहा है और बरहना भी है। तो यही तो मेरे भाई तो नहीं, मेरी बात सुने, लेकिन ये इसका उसके तरबियत के साथ कोई फर्क नहीं है। ये तो जैसा वो घर होगा, जैसी तरबियत होगी, वो वही पड़ेगा। नहीं, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ना, उसको जरा सुने। मैं ये कहने जा रहा हूँ, उस कल्चर से, उस बंदों से पूछे तो वो गलत नहीं है। अब डच अपने आप को गलत कहते हैं, शराब पीते हैं, डच सुअर खाते हैं, अपने आप को गलत कहते हैं। मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि हमें उस तरफ आना ही नहीं चाहिए। हमारी जो जरूरियात है वो और है। हमारी जरूरियात जो है ना, हमारा बच्चों का अपना पर्सनल ताल्लुकात, जैसे मजीद भाई ने कहा, मैं वही कह रहे हैं, दूसरे अल्फाज में वही कह रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन इस सोसाइटी के जो बड़ी चीजें, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जिसको ऐब नहीं माना जाता है, वो हमारे लिए ऐब है। हम अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत दें, मस्जिदों में जाएं, मदरसे बनाएं, कम्युनिटी सेंटर्स बनाएं, आपस में जिस तरह से टॉक शो इस तरह करें, तो इन चीजों से परहेज। मैंने आपको शुरू से कह दिया था कि आर्गूमेंट्स, कि जब तक आप बच्चे को, स्पेशली यहाँ के बच्चे को, जब तक आर्गूमेंट नहीं देंगे, वो चीज भी समझाएं। जब आप फिर बात वही आ जाती है कि हम कहते हैं कि हम उनको समझाएं, पहले खुद तो समझें, पहले खुद समझेंगे तो समझाएंगे ना। आपके पास आर्गूमेंट होंगे जब आपसे बच्चा सवाल करेगा। मैंने आपको शुरू से कह दिया था कि हमने सीखा ही नहीं है, हमने ये सीखा नहीं है। हम जब सवाल पूछते थे, हमें कहते नहीं है कर, सवाल ही पूछो, करो। मैं ये कह रहा हूँ, ये करो, समझो, ये करो, नहीं करो, ऑर्डर, ये करो। जैसे शुरू से इन्होंने कहा कि उससे शादी करो, तुम करो, That's it, no, वो दुरुस्त था, गलत था? वो गलत था ना। अच्छा, गलत। लेकिन अभी जो है ये बच्चे अभी ये दुरुस्त है, आप वो कहते हैं कि बच्चे को कहेंगे ये करो, वो कहता नहीं, बिल्कुल मैं नहीं करता। बच्चे को कहें कि बच्चा कहता है कि सूअर का गोश्त खाना क्यों आराम है, वो क्यों गलत है, उसको क्या आर्गूमेंट देंगे। मैंने सुना है यहाँ पे जो अपनी सोसाइटी में ये खुद देखा है, जो आपने मिलने वालों में कहते हैं जी वो सूअर जो है वो गंदी चीजें खाता है, मुर्गी नहीं खाती। बच्चे यहाँ के फिर आगे से सवाल करते हैं, फिर कहते हैं ये गोरे सूअर खाते हैं, क्या उनकी उम्र हमसे कम, क्या उनकी सेहतें हमसे नहीं है? वो हमारी डिस्कशन पॉइंट नहीं, कल्चर की बात है, कल्चर में वो चीजें नहीं आती, जुमरे में कल्चर में नहीं आती। नहीं बात नहीं, हम टॉपिक से हटते जा रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि हमें बच्चों के साथ तावन कैसा करना चाहिए। अब हम सुअर की तरफ चले गए हैं, हम शराब की तरफ चले गए हैं, इसी तरफ नहीं वापस आप बड़े लेट आ रहे हैं ना, जरा जल्दी है। तावन यही करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या उनको देखे ना, आप अपने बच्चों को जो परवरिश देंगे, एक बच्चा ले लें, उसको जंगल में छोड़ दें, उसको वहां पे बड़ा होने दें, वो जबान की बजाय चीखे मारेगा, बंदरों की जबान सीखेगा। अगर मस्जिद में अगर बच्चा जाएगा तो ये कहे ना उनको कुरान पाक पढ़ेगा। कुरान पाक में साफ साफ लिखा हुआ है कि लहम खंजीर हराम है, खत्म, खाता काला खाता है, नीला खाता है। ये हम गलत डिस्कशन में जा रहे हैं। तो वो बच्चा सही लेकिन उसका को हमारी फर्स्ट सेकंड जनरेशन के ताबत से क्या फर्क है? उसमें का मतलब वो तो देखा, एक बच्चा सवाल पूछ सकता है, लेकिन हमारा वो मसला नहीं है। हमारा मसला इस वक्त ये है कि बच्चों के साथ हमारा तावन क्यों नहीं हो रहा। मैं वही कहता हूँ कि बच्चा आपसे सवाल पूछेगा, उसका जवाब, अगर आप जवाब है तो देंगे, अगर है नहीं उसको आप थप्पड़ मारेंगे। देखें ना, बच्चों के सवाल का
प्रॉपर जवाब देना चाहिए। देखें ये इन्होंने सही कहा, अगर मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरे बेटे को मैं बात कहता हूँ कि सिगरेट ना पियो, ये बात की आपने, तो वो कहेगा कि भाई पापा आप क्यों पीते हैं? हाँ? अगर मुझे जो मना करते हो तो खुद क्यों पीते हो? ये जो बात इन्होंने कही बिल्कुल 16 में सही है। तो कहने का मकसद ये हम ऐसे वाक़े पैदा करें, कम्युनिटी सेंटर बनाएं, मस्जिदों में जाएं, मॉडर्न तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम भी बच्चों को सिखाएं, तो जो है ना हम इस कल्चर का हिस्सा भी हो जाएंगे। आप मेरा मतलब आप देखिए, मैं देख रहा हूँ कि मतलब बार बार मैं ये नहीं, खुदा न खासा मैं क्लैरिटी के लिए ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये नहीं कि मैं इस्लाम, खुदा न खासा इस्लाम बहुत हमारे लिए आम है, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिटी जो कम्युनिकेशन है बच्चों की, वो सिर्फ इस्लाम की वजह से नहीं है, वो यहाँ के कल्चर, यहाँ के माहौल, हमारा कल्चर हमारे माहौल, उसका कम्बिनेशन नहीं बन रहा है, उसकी कमी है। हमें उस तरह ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखें, मैंने बहुत बड़े आलमों और बहुत बड़े मुफ्तियों और स्कॉलर्स के बच्चों को उस हालत में देखा है, अल्लाह किसी दुश्मन को न दिखाए। फर्दन हम नहीं कह सकते। और फिर ये आप कहते हैं ना कि कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, ये वो जब आप कम्युनिटी सेंटर पाकिस्तानियों को बनाएंगे, आप और ज्यादा आइसोलेट हो जाएंगे जी, आइसोलेशन और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिर और कल या तो ऐसे मेरा ख्याल है वो जरूर होने चाहिए। अभी तो उसमें आपकी अपनी कम्युनिकेशन जो है, लेकिन वो ओपन कम्युनिटी सेंटर ओपन है ना, लेकिन ओपन है, वो दूसरों को भी इजाजत है उसमें जाने की, आप उससे सबक ले। आप तुर्कियों को देखें, आप यहाँ पे आपको ये मजा ये है कि आप सारे की मिसाल ले सकते हैं। आप नहीं बिल्कुल देखिए, मस्जिद के अंदर उनके अंदर स्नूकर खेलते हैं, नाई अंदर बैठा होता है, हर चीज उनके अपना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसकी बहुत फॉर्मिंग है ना, नहीं बहुत सब कमी है उसकी। अब हम गेटो बन जाता है, अभी टाइम थोड़ा, तो इसलिए हम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। काफी टाइम हो गया। माशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, आपने अपने ख्यालात से का इजहार किया। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन के जो हमारा पैनल था, जो भी आर्गूमेंट्स आपको पेश कर सके, ये आपके काम आएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम की वसादत से मैं अपनी आवाम को, अपने लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अच्छाइयों की तरफ जाएं और अपनी आवाम में वो चीज़ें लेके आए जिनको नेग्लेक्ट किया गया है, या हमने फर्स्ट जनरेशन ने दीदा दनिस्ता या बगैर जाने उनकी गलतियां की हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के एहतमाम करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी आवाज यूरोप से देखिए जावेद सना के साथ हर मंगल की शाम 7 बजे यूके और 8 बजे यूरोप में, सिर्फ प्राइम टीवी पर।